صدیوں کر رہا کرن ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. جیسے ول ڈورا نے کہا کہ شاید الجائی کی طرح، شاید کسی کائی کے جزو کی طرح، کسی موس کی طرح کہیں اٹکا ہوا تھا. پھر ایک جھٹکا لگا، اس نے زندگی کا سودا کر لیا، موت چن لی حرکت کے بدلے. جب اپنی سکینت کو ترک کیا تو اس انسان نے جو ایک فکسڈ جرثومہ تھا، ہائبرنیٹڈ مخلوق تھی، اس نے ایک سودا کیا زندگی کے ساتھ کہ چلو مجھے مرنا قبول ہے مگر مجھے حرکت دے دو، مجھے زندگی دے دو. اور یہ پہلی زندگی کا جو سودا ہے، جیسے آپ کے اس وقت بھی وہ سنگولر سیل آپ کے بدن میں موجود ہوتا ہے، اس وقت بھی جیسے ہم امیبا پروٹیس بھی کہہ سکتے ہیں، پیرامیشیا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک سنگولر سیل سے حیات شروع ہوئی اور اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے جب تم سنگل سیل میں تھے. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے تمہارا نطفہ مخلوط کر دیا. اب فیمیل اور میل سیکٹرز پیدا ہو گئے، نیوکلس ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گیا، پلس اور منفی چارجز بننے شروع ہو گئے. تب سے اللہ میاں نے آپ کو ایک دوہری زندگی دے دی، اور یہ دوہری زندگی اس قابل نہ تھی کہ آپ کسی قسم کا کام کر سکتے. فرمایا لنبتلیہ، اب چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤں، آزماؤں، پرکھوں، اپنے مقصد کے لیے تیار کروں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اسے سماعت کے سسٹم دیے، پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ، اس سے بصارت کے سسٹم دیے. ابھی بھی یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ہو سکے، پرکھ ہو سکے، جانچا جا سکے. تو آخر میں نے انا ہدینا السبیل، عقل دی، شعور دیا، معرفت دی، علم دیا، تاکہ اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو مجھے مانے، چاہے تو میرا انکار کر. And that still stands to be the only purpose of human existence, intellect, mind. The only judgment you can be asked for, and the only question you are supposed to answer when you quit. یہ قبر نہیں ہے، قرنطینہ ہے. وہاں جیسے آپ کا باہر سے آتا ہوا اپر گیلیکسی سے بندہ ڈائریکٹلی سوسائٹی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی وائرس لے کے آ جاؤ تو وہاں آپ کو کلین اپ کرتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا طریقہ ہے کلین اپ کرنے کا. اپر گیلیکسیز کو جانے کے لیے وہاں اصل میں دو بڑی شاہراہیں ہیں، دو بڑی شاہراہیں. کوڈ ورڈز ہوں گے تو جاؤ گے نا، ادھر لا الہ الا اللہ، چل بھائی ادھر چل، اور برہما شیوا وشنو تو ذرا ڈاؤن ورڈ چلو. تو ایک بدقسمتی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے. لو جی آپ اللہ کو نہ مان، چھوڑو اس کو، وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون سمپل تھنگ. دیر آر ٹو میجر پاسبلٹیز آف اینی گاڈ. اور یہ جو سائنسدان آپ کو اندازے لگا کے بتاتے ہیں، بیسیکلی ان کے اندازوں میں دو میجر غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو اپنی بہت ساری مختصر سی کائناتی مطالعے کی، یعنی آپ بتاؤ کہ اس صدی تک پہنچتے ہوئے بھی تمام سائنسز ابھی پہلی یونیورس کی دہلیز تک نہیں پہنچے. ہم حال میں صرف دستک دے رہے ہیں کائنات پر. اور یہ جو اللہ ہے یہ کچھ سائنسدانوں سے بہت آگے کی بات کرتا ہے. آپ ایک یونیورس کے دروازے پہ کھڑے بھکاریوں کی طرح اندر داخل ہونے کی بھیک مانگ رہے ہو، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. ہم نے تو ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، یہ کوئی ایک تو نہیں ہے. ہم نے تو ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، اور نہ صرف 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، اسی طرح کی 7 زمینیں تخلیق کی ہیں. مگر یہ خالی ہیں کیا؟ ابھی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنی کائنات میں
انسانی سراغ، زندگی کا سراغ ڈھونڈ رہے ہیں، مارس میں ڈھونڈ رہے ہیں، زحل میں ڈھونڈ رہے ہیں، چاندوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ستاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے بیوے تم کو نہیں پتا، مجھے بنانے والے کو پتا ہے یا تم کو پتا ہے؟ وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان سب زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ زیادہ بڑے گوڑے ذہن کے نہ دوڑاؤ۔ اب ایک کنویں کے مینڈک ہو تو مینڈک ہی رہو، اگر کائنات کے مینڈک ہو تو کائنات میں رہو، مگر اگر بات ماننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو۔ یہاں ہاپکنز رک جائے گا، یہاں بڑے بڑے تمہارے دانشور رک جائیں گے۔ اصلیت یہ ہے کہ میں نے ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں اور 7 زمینیں، اور تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا۔ خادم حضرات، جب یہ صورتحال ہو، جب اتنی امینسٹی ہو کریٹیوٹی میں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ خدا کا کوئی اور تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے۔ ایک اگر اوپر سے آئی ہوئی اڑن تشتری آ کے آسمان پہ کھڑی ہو جائے اور آواز دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو what would you do؟ اگر آپ اس پہ 2-4 پتھر پھینک لو گے، 2-4 اس پہ تیر مار لو گے، 2-4 اس پہ بم پھینک لو گے، پھر بھی وہ نہ جائے اور سٹل آواز آتی رہے کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، اور بنو اسرائیل کی طرح آپ کہو کہ اللہ تو جو کوئی بھی آئے، دعویٰ تو تیرا خدائی کا ہے، مگر کیا تو بندوں کو زندہ کر کے مار کے پھر زندہ کر سکتا ہے؟ سوچے ہاں کر سکتا ہوں، آدھے شہر کو مار دے، آدھے شہر کو گواہ بنائے، جیسے اس نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جیسے قوم یہود کے ساتھ کیا تھا۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اسے خدا نہ مان لے، بیکاز we do not know God by size, measure and by his origin. We only know God by what he does. خدا اپنے افعال سے اور اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ this is an emotion which has no other replacement. اس لیے اللہ جو کام کرتا ہے کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کام کوئی بندہ بھی کر کے دکھائے گا تو آپ اسے اللہ مان لو گے، سیدھی سی بات۔ Now this is one possibility. اب دوسری possibility سنو، اگر اسی طرح کی کوئی دنیا کائنات بالا میں اتنی پروگریسو ہو جائے اور وہاں زندگی بالآخر فنا کے تغیر سے نکل کر ایک بقائے حیات کو وہ پالے، اور ان میں ایک بورڈ بیٹھ جائے جس کا ایک ہیڈ ہو، جس کا مفروضہ نام اللہ ہو، اور وہ کہے چلو یار ہم ایک اور بستی بساتے ہیں، اس میں ایک پلانٹیشن تخلیق کرتے ہیں، بندے بناتے ہیں، ججمنٹ لیتے ہیں، کام کا جو چوہا ہوا اسے اوپر اٹھا لیں گے۔ آپ کو پتا ہے سائنسدان بھی یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بے دم کا چوہا نکالنا تھا، کو 10ویں جنریشن میں دمیں کاٹ کر مکس اپ کراتے رہے، آخر 10ویں جنریشن میں بے دم کا چوہا پیدا ہو گیا۔ The same could happen to us. So this is an unnecessary question جو کیا جا رہا ہے۔ یہ فلسفے کا کوشچن ہو سکتا ہے مگر یہ پریکٹیکل کوشچن نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات سن لو، ہم خدا کے وجود پہ نہیں گفتگو کر سکتے، ہم خدا کی موجودگی کو حتمی طور پہ ثابت کر سکتے۔ That's all you can do. کیونکہ ہمارے پاس پہلے سوال کے لیے انفارمیشن نہیں ہے، دوسرے کے لیے مکمل اور حتمی انفارمیشن ہے کہ وہ ہے۔ جب اس کا مسئلہ آیا تو you need another 3 hours discussion.